کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا، فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے،
لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بھی چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہو، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنا. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست۔ اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں، اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے۔ روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتا ہے لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھئی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہٰذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے، ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں۔ اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں۔ ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں۔ اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے۔ باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا، رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک، اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے۔ رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا۔ تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے، یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی
جسے مس یوز کیا لوگوں نے، وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے، اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے، لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا. فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا،
تو اب اس کا حکم ڈفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا, وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو, نہیں, اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا, کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے, اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5, مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے, احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں, یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضاء کا بعد میں حکم دیتے تھے, اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے, پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں, لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے بعد میں قضاء دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 7, کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے, اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی, تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی, تسلی سے ساری کریں, اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا, کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے, تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصافات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا, ہائے ہائے, تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک, یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں, لغزش کے اوپر, وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے, اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا, اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک, اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں نا, غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے, نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا, نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں.
غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا؟ تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے، یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. وَلَا يَزْنُونَ، نہ زنا کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب. ہاں، اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا
کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت۔ ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان۔ حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب تھرڈ سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے، روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزا سے پہلے یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے۔ عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، سجدوں میں بھی مانگیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو، اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ تو
یعنی اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے. جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں. جب غلطی کی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معاف کر دیا اللہ نے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی. میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتی ہے. تو رجوع اللہ. تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے، اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا، اچھائی کا بھی. وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے. ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے، اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے. اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں. اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے. فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. انسان بنے، آدمی بنے. یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے، یہ سنتے نہیں. سننے کا سا نہیں سنتے. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں، یعنی عبرت والا. اور عقل دی تھی، دل دیے تھے. آپ عقل کر لیں ترجمہ، دل کر لیں، وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جو آنکھ، کان اور عقل کو یوز کر حق بات تک نہیں پہنچتے. ولا تقف ما ليس لك به علم. 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے. اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو، دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو، سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے؟ فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے، پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہ دسیو کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں، یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کہ کون سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار چھوڑ. حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا، انسان کہتا ہے خیر ہے. یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونی، اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا، فلانا ٹنگیا تو اتنے بیٹھے ہیں، ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے، تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی، بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے. لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں. اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے، اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے، بولے اعوذ باللہ تعالی. یعنی یہ ایک
انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے، ٹھیک ہو گئے، تو ان کو کہ بے فکر رہیں، توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ اگر دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306، ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار۔ اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا، اولاد بھی عذاب بن سکتی۔ اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں۔
ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتے. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے, ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے, اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے, اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے.